السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ دلچسپ اخبار اور واقعات کا بیان ابھی جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما لوگوں سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر گفتگو فرماتے رہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس دیہاتی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین و دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں قرب قیامت کی ایک نہایت اہم علامت بیان کی گئی ہے کہ دین و دنیا کے معاملات نیک اور اہل تر لوگوں کی بجائے بدکماش اور نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ دنیا کی سرداری بھی اس کے حصے میں آئے گی جو فسق اور فجور اور بدفعلی و بدکرداری میں ممتاز ہوں گے، اور مسند ارشاد افتتاح بھی وہ لوگ فائز ہوں گے جو بے علم مال و جاہ کی حریص اور زاہد تقوی سے عاری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمران تمہیں نماز پڑھائیں گے، پس اگر وہ درست پڑھائیں گے تو تمہارے لیے اجر ہے، اگر وہ غلط کریں گے تو بھی تمہارے لیے اجر ہے، اور غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ فائدہ اس میں نااہل حکمرانوں کی بابت عام مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ نماز میں اگر وہ غلطی کریں یعنی وقت پر نماز نہ پڑھائیں یا سنت سے اعراض کریں تو تم بہرحال اپنی 1.5 انچ کی مسجد لگ مت بنانا، بلکہ ان کے ساتھ ہی وابستہ رہ کر ان کی امامت و اقتداء میں نماز ادا کرنا۔ اگر وہ سنت کے مطابق نماز پڑھائیں گے تو انہیں اور تمہیں دونوں ہی کو اجر ملے گا، بصورت دیگر تمہارا اجر تو ثابت ہے، غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیات کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ بقرہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، رواہ البخاری۔ فائدہ یہ گویا آیت مذکورہ کی ایک تفسیر اور مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں خیر امت کو جن کو کہا گیا ہے اس سے مراد مجاہدین ہے جو کفار سے لڑتے ہیں، اور ان کی جو آدمی ان کے قید میں آتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ کافروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے اجر و ثواب میں ممتاز کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کو شامل ہے، بشرط یہ کہ وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر تعجب اظہار فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے جنت میں داخل ہوں گے، رواہ البخاری۔
اس کے معنی ہے کہ انہیں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ فائدہ اس کا وہی مطلب ہے جو اس سے ماقبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تفسیر کے ضمن میں عرض کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو قید کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات اور ان کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، جنت کے مستحق بن جائیں، اور قید کہ یہ بیڑیاں ان کے حق میں تو ذریع ثابت ہوں اور ان کا پابند سلاسل ہونا ہی ان کی جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شہروں کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ حصے ہیں جن میں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصے ان کے بازار ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ مسجدوں کی افضلیت کی وجوہات واضح ہے۔ ان میں اللہ کی عبادت اور ان کا ذکر، تلاوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بازار اور منڈیاں اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں ان میں دھوکہ، فریب، جھوٹ اور اس قسم کی دیگر قباحتیں عام ہوتی ہیں، اس لیے وہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں نکلنے والا ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ یہ شیطان کا اڈا ہے اور یہی وہ اپنا جھنڈا بھی نصب کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اور امام برقانی نے اسے اپنی صحیح میں حضرت سلمان فارسی سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہو اور نہ اس سے سب سے آخر میں نکلنے والا، اس لیے کہ اسی میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں میں زیادہ آنا جانا نہایت خطرناک ہے، وہاں شیطانی اثرات کا غلبہ ہوتا ہے، انسان وہاں جتنا زیادہ جائے گا شیطانی وسوسوں کا بھی زیادہ شکار ہو جائے گا۔ حضرت عاصم حضرت عبداللہ بن سر جس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری بھی مغفرت فرمائے۔ عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت طلب فرمائی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اور تیرے لیے بھی مغفرت ہو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مغفور ہیں، لیکن آپ کی مزید عظمت و رفعت کا نقطہ نظر سے آپ کے لیے بھی مغفرت دعا کرنا جائز ہے۔ اس میں بھی آپ کی ایک گونا تعظیم ہی کا پہلو ہے۔ بے شک حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو باتیں لوگوں سے حاصل کی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم شرم و حیا نہیں کرتا تو جو چاہے کر۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس امر اس معنی میں نہیں ہے کہ بے حیا آدمی کے لیے ہر کام جائز ہے، بلکہ یہ خبر کے معنی میں ہے کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا تو پھر اسے کوئی بھی کام کرنے سے گریز اور تامل نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل مغرب کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کے نوجوان نسلوں کے دلوں سے شرم و حیا کا وہ جذبہ ختم کر دیا جاتا ہے جو اسلام معاشرے کا حسن اور اس کا امتیاز ہے، تاکہ وہ ہر بے حیائی کے کام کو خوشی سے اختیار کر لے۔ بدقسمتی سے اہل مغرب اپنی اس مذموم سازش میں کامیاب ہیں اور اسلامی معاشرے بھی مغربی معاشرے کی طرح بے حیا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ زجر و تبیح اور تحدید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مقصود اس سے شرم دلانا، کھلی چھٹی دینا نہیں ہے۔ بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں کے درمیان سے پہلے خون کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو ان میں باہم کوئی منافات اور تعارض نہیں، کیونکہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا اور بندوں کی باہمی حقوق میں سب سے پہلے خون حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔
اس سے انسانی جان کی حرمت واضح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کی لو سے، اور آدم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہارے لیے بیان کی گئی ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کے جسم ایسے لطیف ہیں جو ہر قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات بھی اللہ کی ایک غیر مرئی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے بعض ایسے قوتوں سے نوازا ہے جو انسانی مخلوق میں نہیں ہے۔ نمبر 2، شیطان بھی جنات میں سے ہے اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا مشق خاک سے پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ بنا بری جو بھی نسل آدم سے ہوگا خاکی اور بشر ہوگا، کوئی اور مخلوق بھی نوری یا ناری نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ مسلم نے اسے لمبی حدیث کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ فائدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شب و روز کے معمولات قرآن کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ آپ کی ذات کی تعلیمات کا زندہ نمونہ تھی، جس میں اس کے حلال کی پابندی، اس کے حرام سے اجتناب، اس کے آداب سے آراستگی اور اس کے حدود و ضوابط کی رعایت تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اس سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مطلب نہیں، بلکہ بے وقت موت جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر موت کے وقت جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، مومن کو موت کے وقت جنت کی خوشخبری اور کافر کو اللہ کے عذاب کی وعید سنا دی جاتی ہے، جس سے مومن کا شوق ملاقات تو فزوں تر ہو جاتا ہے، اور کافر کو اپنی موت میں دائمی ہلاکت و خسران نظر آتی ہے، جس سے اس کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش اسے موت نہ آئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ میں بات چیت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ مجھے رخصت کریں۔ اتنے میں دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے تو اللہ ان سے راضی ہو، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہمیں آپ پر کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے، یا فرمایا کہ کچھ نہ ڈال دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ذرا سی بھی سوظنی چونکہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث تھی، اس لیے آپ نے احتیاط دونوں صحابہ کو ٹھہرا کر صورتحال کی وضاحت کر دی تاکہ شیطان ان کے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں بلا وجہ بدگمانی کا اندیشہ ہو تو وہاں وضاحت کر دی جائے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ بالخصوص علماء کے مواضع تہم تہمت والی جگہوں سے بچ کر رہنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے بدظن نہ ہوں۔ علاوہ ازیں خود لوگوں کو بھی بلا وجہ بدگمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسی بدظنی کو حدیث میں بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، چنانچہ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر
سوار تھے۔ جب مسلمانوں اور مشرکوں کا باہمی مقابلہ ہوا تو پہلے مسلمان پیٹھ پھیر کر چل دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڑی لگاتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام تھامے ہوئے اسے روکتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز آدمی تھے۔ میں نے اپنی آواز میں کہا، درخت والے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اتنی تیزی سے متوجہ ہوئے جیسے گائے اپنی اولاد پر اس آواز سن کر توجہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر ان کی اور کافروں کی خوب لڑائی ہوئی اور اس وقت انصار کی پکار، اے جماعت انصار، اے جماعت انصار، پھر پکار صرف بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنے خچر پر ہی تشریف فرما تھے میدان جنگ کی طرف دیکھا، گویا کہ آپ اپنی گردن بلند کر کے ان کے مورکہ آرائی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وقت ہے جنگ کی زور پکڑنے اور شدت اختیار کرنے کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کینکریاں پکڑی اور کافروں کے چہروں کے طرف پھینکی اور فرمایا، محمد کے رب کی قسم وہ کافر شکست کھا گئے۔ چنانچہ میں نے بھی دیکھنا شروع کیا تو میرے خیال میں جنگ پورے جوش و خروش پر تھی۔ اللہ کی قسم جو ہی آپ نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تو میں نے مسلسل دیکھا کہ ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ پیٹ پھیرنے تک پہنچ رہا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت اور بہادری کا اثبات ہے کہ جب ابتداً صحابہ کی اکثریت سراسمیہ ہو کر منتشر ہو گئی تو آپ تنہا کفار کی طرف پیش قدمی کرتے رہے اور آپ پر خوف کا ادنا سا بھی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ بالآخر آپ کی اسی استقلال اور ثابت قدمی نے صحابہ کو بھی پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 2، صحابہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، بس وقتی طور پر کچھ سراسمیہ ہو گئے جس کی وجہ سے کفار کی اچانک اور پہم تیروں کی یلغار تھی جو صحابہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ تاہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر فوراً پلٹ آئے۔ اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کر کہیں دور دراز چلے گئے ہوتے تو ایک آواز میں یک بیک ان کا اجتماع ممکن ہی نہ ہوتا۔ نمبر 3، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی اثبات ہے کہ آپ کی طرف سے چند کینکریاں کا پھینکنا کفار کی شکست کا باعث بن گیا۔ نمبر 4، اس میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ میدان کا رزار میں اصل قوت ایمان کی پختگی اور اللہ کی مدد ہے۔ وسائل کی فراوانی اور تعداد کی کثرت اس میں حیثیت ثانوی ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کثرت تعداد کے باوجود شکست ہو سکتی ہے جیسے حنین میں ابتداً ہوا۔ اصل اعتماد اللہ کی ذات اور اس کی نصرت خاص پر ہونی چاہیے کہ اس کی مشیت فیصلہ کن قوت ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے پیغمبر کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بڑا گندا حال ہے، اگر دو غبار میں آتا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اسے غذا ہی حرام دی گئی، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ بھی صرف وہی قبول فرماتا ہے جو حلال کی کمائی سے کیا گیا ہو۔ نمبر 2، علاوہ ازیں ہر عمل صالح سے پہلے رزق حلال کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ نیک عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا، بدکار اور جھوٹا بادشاہ اور مغرور فقیر۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی جس گناہ سے آسانی سے بچ سکتا ہے، وہ پھر بھی اس سے نہ بچے تو وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ گناہگار ہے اور بڑا مجرم ہے جس کے لیے اس گناہ سے بچنا نسبتاً آسان نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل چاروں جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نہروں کی طرح یہ چاروں نہریں بھی برکت اور شادابی کا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے ارد گرد اسلام پھیلا ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بطور تشبیہ نہیں بطور حقیقت کے بیان کیا گیا ہے، گویا کہ ہم اس کی پوری حقیقت سے آگاہی نہیں رکھتے۔ نمبر 2، اس قول کے مطابق سیحان اور جیحان سے مراد سیحن اور جیحون ہیں جو خراسان کے علاقے میں ہیں، اور فرات شام اور جزیرہ کے درمیان حد فاصل ہے، اور دریائے نیل مصر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے اور درخت پیر کے دن پیدا کیے اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کو اور روشنی بدھ کو پیدا کی، اور اس میں جانور جمعرات کے دن پیدا فرمائے، اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ عصر اور رات کے درمیان دن کی آخری گھڑی تھی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ دن سے مراد ہے کہ یہ کتنا لمبا ہے، اس کی پوری حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے دن کی مدت تو 24 گھنٹوں کے شب و روز کے لمحات ہیں، آسمانی دن اس سے بہرحال مختلف ہے۔ حضرت ابو سلمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ موتا والے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ موتا شام کے قریب ایک جگہ ہے یہاں جو مورکہ بپا ہوا اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہے اور ان کی فضیلت کا اثبات ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے تو پھر اجتہاد سے وہ درستی کو پہنچ گیا تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، جب معاملات میں کوئی نص شرعی نہ ہو تو اس کی بابت ان سے ملتی جلتی شکلوں کو سامنے رکھ کر جواز و عدم کا جواز کا فیصلہ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اجتہاد وہی شخص کر سکتا ہے جسے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ بوجھ ہو۔ نمبر 2، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے حاکم، قاضی، مجاز افسر کو قرآن و حدیث کا عالم ہونا چاہیے کہ حسب ضرورت وہ اجتہاد کر سکے۔ اس اجتہاد میں وہ اخلاص اور نیک نیتی سے کام لے گا تو اس لیے ہر صورت میں اجر ہے، بلکہ درستگی کی صورت میں دوہرا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی شدید حرارت سے ہے، چنانچہ تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ حدیث میں بیان کردہ علاج بالکل صحیح ہے۔ بہت سے بخار میں ڈاکٹر اس کا یہی علاج تجویز کرتے ہیں کہ مریض کو پانی سے خوب نہلاؤ، پانی کی پٹیاں باندھ کر اسے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمے نظر کے روزے ہوں تو اس کا قریبی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کی روح سے فوت شدہ شخص کے ذمے روزے ہوں تو پسندیدہ بات اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا جواز ہے، اور ولی سے مراد قریبی عزیز ہے، چاہے وہ وارث ہو یا نہ ہو۔
فائدہ: شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مزید مراد نظر کے روزے ہیں، نہ کہ رمضان کے روزے۔ گویا کہ شیخ موصوف نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے عموم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری حدیث سے خاص کر دیا، جس سے نظر کے روزوں کی صراحت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں۔ جس طرح زندگی میں کوئی شخص دوسرے کی طرف سے بدگمانی عبادت ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح موت کے بعد بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ البتہ جس کی بابت نص میں صراحت ہو تو اس میں نہایت جائز ہوگی، اور اس صرف نص کی صراحت کی حد ہی میں محدود رکھا جائے گا۔ جیسے نظر کے روزوں کی بابت حدیث میں صراحت ہے کہ میت کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے جو نظر کے روزے میت کی طرف سے رکھنے جائز ہوں، کوئی اور بدنی عبادت اس کی طرف سے جائز نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عوف بن مالک بن طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سودے یا عطیے کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیتی تھی کہا کہ میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح بے دریغ خرچ کرنے سے رک جائیں نہیں تو میں نے ان پر پابندی عائد کر دوں گا، نہیں رکی تو میں ان پر پابندی عائد کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا عبداللہ نے واقعی ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کے نام کی نظر ہے، اب میں کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ جب یہ تعلق لمبا ہو گیا تو حضرت ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سفارش کروائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ابن زبیر کے بارے میں کبھی سفارش نہیں مانوں گی اور نہ اپنی نظر توڑنے کے گناہ کا ارتکاب کروں گی۔ چنانچہ جب ابن زبیر پر یہ معاملہ مزید لمبا ہوا تو انہوں نے حضرت مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے میری خالہ عائشہ کے پاس لے چلو، اس لیے کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر پر قائم رہیں۔ تو حضرت مسعود اور عبد الرحمن دونوں ابن زبیر کو لے گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آ جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم سب آ جائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم سب آ جاؤ، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ چنانچہ جب یہ اندر گئے تو حضرت ابن زبیر پردے کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ کر انہیں قسم دینے لگے اور رونے لگے، اور پردے کے باہر حضرت مسعود عبد الرحمن بھی انہیں قسم دے کر کہنے لگے کہ وہ ابن زبیر سے بات چیت کریں اور ان کا عذر قبول کریں۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع تلقی سے منع فرمایا ہے تو جو آپ کے علم میں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال اور تعلق منقطع رکھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے واضح نصیحت تعلق کے گناہ ہونے کی باتیں کثرت سے کی تو انہوں نے بھی واضح نصیحت شروع کر دی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ میں نے تو نظر مانی تھی اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے، مگر یہ دونوں برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر سے کلام فرما لیا اور اپنی اس نظر کو توڑنے کے کفارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 40 گردنیں آزاد کی، اور اس کے بعد جب بھی وہ اپنی نظر کو یاد کرتی تو خوب روتی، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں کی اوڑھنی دوپٹے کو تر کر دیتی۔ رواہ البخاری۔ فوائد اور مسائل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بانجے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے گفتگو نہ کرنے کی نظر مانی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ حضرت ابن زبیر نے اپنی خالہ کے جائز تصرفات پر پابندی لگانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کے لیے 2 سفارشیوں کو ساتھ لے کر گھر پہنچ گئے۔ ان کے بعد ان کے لیے یہی مناسب تھا کہ جو انہوں نے کیا کہ نظر توڑ دیں اور ابن زبیر سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، نظر توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے۔
ایک گردن آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو پوشاک کا انتظام کر دینا۔ اگر ان کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کی بجائے 40 گردنیں آزاد فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے لیے 8 سال بعد اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو یا میر سمان ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں کہ تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے اور بلا شبہ اسے اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں کشف کے طور پر۔ خبردار تم مجھ سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اس کے بعد جلد ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے دنیا کی بابت خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ رغبت کرو گے، کہ تم اس میں زیادہ رغبت کرو گے اور اس کی وجہ سے یا باہم لڑو گے تو ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں نے ممبر پر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بلا شبہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں گا، اور بلا شبہ اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی یا فرمایا کہ زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اور میں تمہاری بابت اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں خوب رغبت کرو گے۔ شہدائے احد پر صلات سے مراد ان کے لیے دعا کرنا، نہ کہ معروف نماز پڑھنا۔ فائدہ نمبر 1، مرحومین اور شہداء کے لیے ہمیشہ مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بشرط یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نمبر 2، دنیا میں کشف کے ذریعے سے بہت سے حقائق اخروی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا۔ نمبر 3، اس میں حوض کوثر کا بھی اثبات ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیش رو یا میر سمان ہوں گے۔ فرتن کے معنی ہے قافلے سے آگے جانے والا، یعنی آپ قافلہ آخرت کے پیش رو ہیں۔ نمبر 5، اس میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا اندیشہ نہیں، تو یہ صحابہ کرام اور قرآن اول کے اعتبار سے ہے، ورنہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں لوگ پھر بتوں کو پوجیں گے، اس لیے کہ اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ امت محمدیہ یہ افراد کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے صحیح نہیں۔ اس کا تعلق اسلام کے قرون خیر سے ہے یا پھر اس کا مطلب تمام امت کے مشرک ہونے کی نفی ہے، پھر یعنی پوری امت شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ کچھ گروہ یا فرقے اگر مشرکانہ عقائد اعمال اختیار کریں گے، جیسا کہ اس وقت بہت سے مدعیان اسلام کا عقیدہ و عمل ہے، تو دوسرے گروہ کو توحید و سنت پر ضرور قائم رہیں گے۔ نمبر 7، زمین کے خزانوں کی چابیوں سے مراد خوشخبری ہے جو کفار کے ممالک فتح ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو غنیمت کا مال ملنا تھا، جیسا کہ بعد میں ہوا۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نیچے اترے اور نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نیچے اترے اور نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں ماضی اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دی، چنانچہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو ہم میں سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے مراد قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات ہیں جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ
کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بلائی کے کاموں کی نظر پوری کرنی چاہیے اور نافرمانی کی نظر پوری نہ کی جائے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کے مارنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اس کو دوسری چوٹ میں مارے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ مارنے پر اس سے بھی کم۔ رواہ مسلم۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ وضع یعنی سام ابرس سے مراد بڑا جانور کرلا ہے۔ فائدہ نمبر 1، سام ابرس بھی چھپکلی کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نووی رحم اللہ کے اس سے مراد کرلا ہے، جس طرح کہ یہی بات عام لوگوں میں بھی معروف ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2، اس میں چھپکلی کو پوری قوت سے ایک ہی چوٹ میں مارنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ دوسرے موذی جانوروں کا بھی یہی حکم ہے، جیسے بچھو، سانپ اور اژدہا وغیرہ۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی میں تھوڑا تعاون بھی عند اللہ محسوب شمار ہوگا، اور اس کی جزا اور سزا ملے گی، کیونکہ عند اللہ مقدار کی اہمیت نہیں، اصل چیز نیت اور ارادہ ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور آج رات صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے ہوئے تھے کہ آج رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا، تو صدقہ کرنے والے نے سن کر کہا اللہ تیری تعریف، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چاچے وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اس نے ایک بدکار عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا، تو صدقہ کرنے والے نے سن کر کہا اللہ تیری شان، بدکار عورت پر صدقہ ہو گیا، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا اللہ تیری حمد، ایک چور، ایک بدکار عورت، ایک مالدار پر صدقہ ہو گیا۔ چنانچہ رات کو اسے خواب آیا اور اسے بتلایا گیا کہ تیرا صدقہ بیکار نہیں گیا، بلکہ تیرا صدقہ جو چور پر ہوا تو شاید اس کی وجہ سے وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، اور بدکار عورت شاید وہ بدکاری سے تائب ہو جائے، اور مالدار آدمی شاید وہ عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بخاری میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اور مسلم میں ان کے ہم معنی روایت ہے۔ فائدہ، صدقہ دینے والے کی نیت اگر صحیح ہو تو اسی طرح بے خبری میں غیر مستحق لوگوں پر بھی صدقہ ہو جائے تو عند اللہ صدقہ قبول ہوگا۔ علاوہ ازیں اللہ چاہے تو اس سے بھی ان لوگوں کے اندر خیر کے پہلو پیدا فرما دے جو مستحق نہ ہونے کے باوجود صدقے سے نواز دیے جائیں۔ یہ واقعہ پہلی امتوں سے بھی کسی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کے یہ گوشت پسند تھا، چنانچہ آپ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کہ اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا، سورج ان کے قریب ہوگا، لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی، لوگ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں
کہ تم جس تکلیف سے دو چار ہو وہ کسی حد تک پہنچ چکی ہے، کیا تم ایسا شخص نہیں دیکھتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں آباد کیا۔ کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے؟ کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک اور وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس جیسا غضبناک ہوگا۔ اور اس نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے نافرمانی کا صدور ہو گیا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم نوح کے پاس جاؤ۔ جب چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہے؟ کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے؟ چاچے وہ فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنا غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا، اور مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ آپ وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میں نے تو 3 باتیں ایسی کی تھی جو بظاہر واقعے کے خلاف تھی۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور ہم کلامی سے نواز کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس سے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا اور اس کی روح ہے، اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں فرمائیں گے اور فرمائیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام بھی معاف فرما دیے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے۔ کہ آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں؟ چنانچہ میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حمد اور حسن ثنا پر مشتمل ایسے کلمات مجھ پر القاء فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے وہ کسی پر القاء نہیں کیے گئے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے،
سفارش قبول کی جائے گی، چنانچہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت اسے بخش دے۔ پس کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیں، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہے، دوسرے دروازوں سے بھی وہ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے کواڑوں میں سے دو کواڑوں کے درمیان اب اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان یا مکہ یا بصرہ کے درمیان ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، حجر بحرین میں ایک شہر ہے اور بصرہ دمشق کے جنوب میں واقع حوران کی ایک بستی ہے، یعنی جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا کہ دونوں کواڑوں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا۔ نمبر 2، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت والے دن جبکہ جلیل القدر پیغمبروں کو بھی بارگاہ الہی میں سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سفارش فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سفارش فرمائیں گے۔ ایک سفارش تو یہ فرمائیں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے تاکہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے لوگوں کو نجات ملے۔ روایت کا یہ حصہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دوسری سفارش اپنی امت کے حق میں فرمائیں گے کہ یہ مختلف مرحلوں میں ہوں گی۔ اس میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے جس میں آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائے گا جن پر حساب نہیں ہوگا۔ دوسری مرتبہ آپ کی سفارش اس وقت ہوگی جب گناہگار اہل ایمان جہنم میں اپنے گناہ کی کافی سزا بھگت چکے ہوں گے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے انہیں جنت سے نکال کر جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ نمبر 3، اس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی بعض لغزشوں کے حوالے سے سفارش کرنے سے معذرت کریں گے۔ اس کی وجہ سے دراصل یہ ہے کہ انبیاء ایمان و تقوی کے جس بلند ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہاں معمولی لغزشیں بھی جو گناہ کے دائرے میں بھی نہیں آتی انہیں بھی بڑی غلطی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے سفید اجلے کپڑے پر معمولی سا دھبا بھی بڑا نمایاں محسوس ہوتا ہے، یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے معمولی لغزشوں کی وجہ سے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی سے معذرت کی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعے جنہیں کذبات کہا گیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہیں بلکہ معارض ہیں جو ظاہر جھوٹ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، دوسرا بتوں کی بابت کہنا کہ یہ بڑے بت نے یہ کام کیا ہے اس سے پوچھو، تیسرا بیوی کو اپنی بہن کہنا۔ پہلی بات کو کسی طرح جھوٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیمار کہا تو یقیناً آپ بیمار ہوں گے، یا وہ جس جشن میں شرکت کی دعوت دے رہے تھے اس کے لیے آپ بیمار تھے۔ بت توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف سے کرنے سے مقصود بتوں کی پجاریوں کے سامنے بتوں کی اصل حقیقت واضح کرنا اور ان کو توحید کی حقیقت سے آشنا کرنا تھا۔ اسی طرح حالات کی مجبوری کی وجہ سے بیوی کو بہن کہنا بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ ہر مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد کا بھائی اور مسلمان عورت ہر مسلمان کی بہن ہے، لیکن ظاہری شکل کے اعتبار سے کیونکہ یہ واقعات کے خلاف ہے اسی لیے انہیں جھوٹ کہہ دیا گیا، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے وہ جھوٹ نہیں، توریے کی قسم ہے جو بے وقت ضرورت جائز ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے تفسیر احسن البیان سورۃ انبیاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب کہ وہ ان کے دودھ پلاتی تھی لائے، حتیٰ کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کی بلائی حصے میں زمزم کے اوپر واقع ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس زمانے میں مکہ میں کوئی انسان آباد نہیں تھا، نہ وہاں پانی ہی تھا، نہ ان کے ماں بیٹے کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیٹھ پھیر کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئی اور کہا اے ابراہیم ہمیں اس وادی میں تنہا چھوڑ کر جہاں کوئی غم خوار ساتھی ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز ہے
ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ان سے متعدد مرتبہ کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہی نہ فرماتے۔ بالآخر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ پر چلے، یہاں تک کہ جب سنیہ مقام پر پہنچے جہاں ان کی اہل و عیال انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، پھر ان کلمات کے ساتھ دعائیں کی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ شکر کریں اور تاکہ قرآنی دعا کی۔ ادھر اسماعیل کی والدہ اسماعیل کو دودھ پلاتی اور مشکیزے کے پانی سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو خود پیاسی رہنے لگی اور بیٹا بھی پیاس سے بلبلانے لگا۔ وہ اسی زمین پر لوٹتے ہوئے دیکھنے لگی کہ یہ منظر ان کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا۔ چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں چلی تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب زمین میں سب سے قریب پایا اور وہ اس پر کھڑی ہو گئی اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگی کہ گویا کوئی انسان نظر آتا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑ سے نیچے اتری، یہاں تک کہ جب وادی میدان میں پہنچی تو اپنی قمیص کا کنارہ اوپر اٹھایا، پھر اس طرح دوڑی جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ ساری وادی پار کر گئی۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے ایسا 7 مرتبہ کیا، 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے حضرت حاجرہ کی مطابت میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آخر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ خاموش رہ، کیونکہ آواز ان کے لیے ناقابل یقین چیز تھی۔ پھر کان لگائے تو پھر آواز سنی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ تیری آواز پہنچ گئی ہے، اگر تیرے پاس کچھ مدد کا سامان ہے تو فوراً مدد کے لیے پہنچ۔ پس ناگہاں دیکھا کہ زمزم کی جگہ کے پاس فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا فرمایا کہ اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا یہاں تک کہ پانی نکل آیا، تو حضرت حاجرہ کے لیے حوض بنانے لگے اور اپنے ہاتھ سے باڑ بناتی تھی اور چلو سے پانی لے کر مشکیزے میں ڈالنے لگی، اور وہ جتنا پانی چلو میں لیتی وہ پانی اتنا ہی ابلتا، اور ایک روایت میں ہے کہ چلو کی مقدار کے برابر پانی ابلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو، یا فرمایا کہ چلو سے پانی اکٹھا نہ کرتی تو زمزم روح زمین کو سیراب کرنے والا بڑا چشمہ ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ بس فرشتے نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ تم اپنی جان کا خوف مت کرو کہ وہ ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے، جیسے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس وقت بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھی، وہاں سیلاب آتے تو اس کی دائیں اور بائیں سے گزر جاتے۔ بس ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ جرہم کا قافلہ یا جرہم کے قبیلے کا کوئی گھرانہ قدا کے راستے سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مکے کی زیریں حصے میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے ایک منڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ یقیناً پانی پر گھوم رہا ہے، ہمیں تو اس وادی سے آتے جاتے ایک زمانہ ہو گیا ہے، اس میں تو پانی نہیں۔ چنانچہ معلومات کے لیے انہوں نے 1 یا 2 قاصد بھیجے تو انہوں نے وہاں پانی پایا۔ انہوں نے آ کر ان کو خبر دی تو وہ لوگ وہاں گئے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی خواہش کے مطابق ہوئی، وہ بھی انس اور محبت کو پسند کرتی تھی۔ بس انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ بس وہ بھی وہاں آ کر مقیم ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں رہنے والے گھر ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے، اور ان لوگوں نے انہیں عربی زبان بھی سیکھ لی، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان میں سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ دل پسند تھے، لہٰذا جب وہ بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تاکہ اپنی چھوڑی ہوئی چیزیں بیوی بچے کو ملازہ کریں، چنانچہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا تو ان کی بابت ان کی بیوی سے پوچھا کہ ان سے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے لیے شکار کرنے باہر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کی بیوی سے ان کی گزران اور عام حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم بہت برے حال میں ہیں، بڑی تنگی اور سختی ہے۔ ان کی طرف شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کسی چیز کو محسوس کیا، کسی کی آمد کا احساس ہوا، اور پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایسے حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کی بابت پوچھا تو میں نے ان کو بتلایا کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہماری گزر اوقات کیسی ہے تو میں نے ان کو بتلایا کہ ہم بڑی تکلیف اور سختی میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی تلقین کی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں، اور آپ کے لیے یہ پیغام دے گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد اور بزرگوار تھے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، بس تو اپنے گھر والوں والدین کے پاس چلی جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک اللہ نے چاہا کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر آپ کے پاس تشریف لائے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے ان کی بابت پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، اور اس سے ان کی گزران اور عام حالت کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا کہ ہم خیریت سے ہیں اور فراغی میں ہیں، اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، اور اس نے کہا کہ گوشت۔ انہوں نے پوچھا پیتے کیا ہو؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کے لیے کوئی غلہ نہیں ہوتا تھا، اگر وہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بابت بھی ان کے لیے برکت کی دعا فرما دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے کے سوا کسی اور جگہ کوئی شخص صرف ان دو چیزوں گوشت اور پانی پر گزارا کرے تو اس کے موافق نہیں آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے تو پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ شکار کرنے گئے ہیں۔ پھر ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تشریف نہیں رکھتے، کچھ کھائیں پیئیں گے؟ انہوں نے پوچھا تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہمیں کھانے کو گوشت اور پینے کو پانی میسر ہے۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ، ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ راوی حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ان چیزوں کی فراوانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو انہیں سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ بس جب وہ حضرت اسماعیل آئے اور تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، ایک خوب شکل بزرگ آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کی بابت پوچھا، میں نے انہیں بتلایا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری گزر اوقات کیسی ہے، میں نے بتلایا کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کسی بات کی تلقین کی؟
بیوی نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ دہلیز مراد تو ہے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے اپنے پاس ہی رکھوں، اپنے سے علیحدہ نہ کروں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر تشریف لائے اور اسماعیل اور زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے تھے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے، پھر وہی احترام و محبت کا معاملہ کیا جس طرح باپ اولاد کے ساتھ اور اولاد باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے رب نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ انہوں نے پوچھا، تو میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں، اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد کے حصوں سے بلند تھا۔ چنانچہ اسی وقت اس خاص گھر کی دیوار اٹھائی اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس سے تعمیر کرتے، یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی، مقام ابراہیم والا پتھر لائے اور وہاں رکھا، پس ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے جاتے، اور دونوں کی زبانوں پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک اور روایت میں واقعے کی ابتدا اس طرح ہے، اسی ابتدائی حصہ اسی طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، پس اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مشکیزے سے پانی پیتی تو بچے کو بھی ان کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ خوب اترتا، یہاں تک کہ وہ مکہ آ گئی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ کدا جگہ پر پہنچے تو حضرت حاجرہ نے ان کو پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ چلے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے۔ والدہ اسماعیل نے کہا کہ میں اللہ کے سپرد کیے جانے پر راضی ہوں، اور واپس چلی گئی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ اترتا رہا، یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا تو دل میں کہا کہ ادھر ادھر جاؤں اور دیکھوں تو شاید کوئی آدمی نظر آ جائے۔ راوی نے بیان کیا کہ چنانچہ وہ گئی اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور خوب نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر نیچے اتری، پھر اتر گئی اور وہ دوڑی اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، اسی طرح چکر لگائے دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ پھر دل میں کہا کہ جا کر بچے کو تو دیکھوں۔ اس نے کہا کہ اس کا کیا حال ہے؟ بس گئی اور وہ دیکھا تو وہ اس حال میں تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے قرار نہیں پکڑا اور وہ زیادہ بے چین ہو گئی اور سوچا کاش میں پھر جاؤں اور دیکھوں، شاید کسی کو پالوں، اور پھر گئی اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور خوب دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا، یہاں تک کہ 7 چکر پورے کر لیے۔ پھر سوچا کہ جاؤں اور بچے کو دیکھوں، اس کا کیا حال ہے۔ وہاں آئی تو اچانک ایک آواز کان میں پڑی تو انہوں نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مدد کر۔ وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، جیسے دیکھ کر حضرت اسماعیل کی والدہ حیرت زدہ ہو گئی اور اپنی ہتھیلی سے پانی سمیٹ کر مشکیزے میں ڈالنے لگی، اور راوی نے حدیث پوری تفصیل بیان کی۔ یہ ساری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ الدوحہ بڑا درخت، کفا پیٹ پھیر کر جانا، الحریو کا صد الفا پایا، یونشاؤ سانس کا اوپر نیچے ہونا، جیسے زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی بے ہوشی بھی کیے ہیں۔ فائد نمبر 1، اس میں ایک تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی تاریخی پس منظر کی وضاحت ہے کہ حج و عمرہ کا یہ رکن حضرت حاجرہ اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر اللہ نے مقرر فرمایا جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اپنے شیرخوار بچے سمیت ایسی بے آب و گیا سرزمین پر رہنا قبول کر لیا تھا
جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست، اللہ نے ان کا حسن صلہ یہ عطا فرمایا کہ ایک تو ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جو وقتی طور پر ان کے لیے چشمہ آب حیات ثابت ہوا، اور اس کا فیض عام اب تک جاری ہے۔ دوسرے صفا مروہ کے درمیان ان کی بے تابانہ دوڑ کو حج و عمرے کا رکن بنا دیا تاکہ ہر حاجی اور معتمر اس کو دہرائے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ نمبر 3، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا پسندیدہ اور اس کے برعکس طرز عمل ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 4، حضرت رضا الہی سے بے اعتنائی پر اگر باپ اپنے بیٹے کو بیوی کی بابت کہے کہ اسے طلاق دے دے تو بیٹے کو باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ناشکری بیوی کو اپنے سے جدا کر دینا چاہیے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھینی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کھمبی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یعنی من اور سلوہ یہ وہ کھانا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل ہوا تھا۔ سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا جیسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس یا درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ تفسیر احسن البیان نمبر 2، کھمبی من کی قسم ہے کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا وقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی بونے کے پیدا ہو جاتی۔ تفسیر احسن البیان۔ کھمبی کا پانی آنکھوں کی بعض بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ طب نبوی کا ایک نسخہ ہے اور یقیناً صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔